اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال یہ ہے کہ صبح اٹھنے کی اور صبح بیدار ہونے کی فضیلت کیا ہے، اور اسی طریقے سے صبح میں سونے کی فضیحت اور رسوائی اور نقصان کیا ہے۔ دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ صبح کا وقت روایات کے لحاظ سے ایسا وقت ہے جو جنت کے اوقاتوں میں سے ایک وقت ہے۔ صبح اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ صبح ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم کو معرفت خدا حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ تکویر میں صبح کی قسم کھائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے، وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ۔ قسم ہے رات کی جب وہ کم رنگ ہونے لگے، اور قسم ہے صبح کی جب وہ چیزوں کو روشن کرنے لگے۔ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی فضیلت کے بارے میں اس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ من اصبح للہ اربعین صباحا، جو انسان اللہ کے لیے 40 دن تک صبح میں بیدار ہو تو اس کا فائدہ آپ دوسرے جملے میں یہ فرماتے ہیں کہ ظاہرت ینابیع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ۔ اگر انسان نے 40 صبح خدا کے لیے اور اخلاص کے ساتھ اس نے بیداری اپنی قائم رکھی تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں حکمت کے چشموں کو اس کے دل سے اس کی زبان پر لے آئے گا۔ لہٰذا صبح کو بیدار ہونا، نماز صبح کے بعد بالاخص نہ سونا، یہ پرفضیلت ہے اور انسان کے لیے باعث خیر اور برکت ہے، اور اس کے ذریعے سے صحیح معنوں میں انسان کو معرفت خدا حاصل ہوتی ہے۔ اسی کو شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی اس طریقے سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی۔ جوش ملیح آبادی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم صبح کے ذریعے اللہ کو پہچان سکتے تھے اگر رسول نہ بھی آتے۔ دیکھیے، یہ ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں، چونکہ اللہ کی معرفت ہم نے رسول کے کہنے سے حاصل نہیں کی، اللہ کے وجود کو رسول کے کہنے سے ہم نے نہیں مانا، چونکہ اصول دین میں تقلید نہیں بلکہ تحقیق ہے، یعنی انسان اپنے خالق کو تحقیق اور دلیلوں کے ساتھ پہچانے۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم عنقریب اپنی نشانیاں ان لوگوں کو آفاق میں دکھائیں گے، بلندیوں میں دکھائیں گے، اور خود ان کے نفسوں میں اور ان کے وجودوں میں دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان لوگوں کے لیے واضح اور روشن ہو جائے کہ ذات پروردگار حق ہے۔ بس یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صبح کا بیدار رہنا، صبح کا جاگنا باعث فضیلت ہے، باعث عظمت ہے، باعث معرفت پروردگار ہے۔ اس کے برعکس صبح کا سونا انسان کے لیے باعث فضیحت ہے، باعث نقصان ہے، باعث رسوائی ہے۔ چنانچہ
کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بین الطلوعین مت سو. بین الطلوعین یعنی طلوع صبح کے بعد اور طلوع شمس سے پہلے مت سو، چونکہ یہ صبح کا سونا جو بین الطلوعین ہے چند چیزوں کا سبب بنتا ہے. پہلی چیز جو تمہارا نقصان جس میں ہوگا وہ ہے تمہارا رزق دوسروں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، یعنی تمہاری روزی تم تک نہیں پہنچے گی، چونکہ صبح کے وقت انسان کا رزق تقسیم ہوتا ہے. دوسرا نقصان جو صبح کے وقت سونے میں ہوتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ تمہارا چہرہ زرد ہو جائے گا اور کریہ المنظر ہو جائے گا، قبیح ہو جائے گا. پھر امام فرماتے ہیں تم جانتے ہو کہ بنی اسرائیل پر جو من و سلوہ خدا کی طرف سے نازل ہوتا تھا وہ اسی وقت نازل ہوتا تھا، صبح کے وقت نازل ہوتا تھا، اور جو شخص صبح کے وقت سوتا رہتا تھا اس کا رزق اس تک نہیں پہنچتا تھا. امام حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک نورانی بیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح کا سونا انسان کے لیے فقر آور ہے اور صبح کا سونا انسان کے لیے پریشانیوں کو لاتا ہے. لہٰذا ہم کوشش کریں کہ صبح کے بعد جب نماز صبح ہم پڑھ لیں اس کے بعد نہ سوئیں. البتہ بعض روایات میں یہ چیزیں وارد ہوئی ہیں کہ اگر ضرورت کے وقت انسان نماز صبح کے بعد اور تھوڑا سا ذکر خدا کرنے کے بعد سو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، بہت ہی مومن اور متقی تھا. اس نے کہا مولا میں نماز صبح کے بعد تھوڑا سا ذکر خدا کرتا ہوں، اس کے بعد اگر تھکا رہتا ہوں تو سورج نکلنے سے پہلے سو جاتا ہوں. امام نے فرمایا جب تم نے نماز کے بعد ذکر خدا کر لیا تو تمہارے سونے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک روایت میں اس طریقے سے وارد ہوا، اور اس روایت کو شیخ طوسی نے اپنی 2 کتابوں میں نقل کیا، تہذیب اور استبصار میں، کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے معمر ابن خلاد جو آپ کا ایک صحابی تھا اس کو بلوایا. رات کا وقت تھا، اس کے آنے میں دیر ہو گئی، وہ بہت دیر سے آیا. تو آنے کے بعد کہنے لگا مولا کیا بات ہے؟ امام نے فرمایا اب وقت نکل گیا ہے، تم کل آنا. معمر ابن خلاد نے کہا مولا انشاءاللہ نماز صبح کے بعد میں فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. آپ نے فرمایا نہیں، کل میں نماز صبح کے بعد سوؤں گا، لہٰذا تم سورج نکلنے کے بعد میرے پاس آنا. دیکھیے یہ وہ روایت ہے، یا چھٹے امام کی جو روایت میں نے پڑھی یہ بھی ان روایات میں سے ہے جو روایتیں ہم سے یہ کہتی ہیں کہ انسان نماز صبح کے بعد سونے کی عادت نہ ڈالے، لیکن اگر ضرورت کے وقت انسان سو جائے، مثلا رات بھر کا جاگا ہوا ہے اور اسے صبح ڈیوٹی پر بھی جانا ہے، کام پر جانا ہے، لہٰذا ایسا شخص اگر نماز صبح کے بعد تھوڑا سا ذکر خدا کر کے قرآن پڑھ کے سو جائے تو اس کے سونے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں خدایا ہم سب کو صبح بیدار رہنے کی اور اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.